الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلی آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلی من تبعہم بإحسان خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلی غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلی معجزۃ الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پہ حاضر شہر شموگا کی مؤقر شخصیات، علماء کرام، شورائے اسلام، ائمہ مساجد اور میرے سامنے بیٹھا ہوا اہل سنت و جماعت کے حسین چہروں کا کھلکھلاتا ہوا مجمع، جو شہر حاضہ سے بھی ہے اور قرب و جوار سے بھی تشریف لائے ہیں، میرے جملہ سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. پہلی مرتبہ بغرض تقریر میں شیموگا حاضر آیا، ورنہ شیموگا 20-22 سال پہلے بھی میں نے وزٹ کیا ہے، لیکن جب میں خود کوئی معروف شخصیت نہیں تھا. لیکن اب جب آیا تو الحمدللہ آپ حضرات کی محبتیں ملی، علماء کی بڑی جماعت دیکھنے ملی، اور کئی لوگوں نے اعزازات دیے، پرتپاک استقبال کیا، اور لوگ میری تقریر سے پہلے میرا موڈ بنا رہے ہیں. یعنی میں یہ بھی کوئی بات ہے کروں تو اس پہ بھی آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کریں گے. بہرحال اچھا، ہاں اچھا مزاج ہے، سننے کا مزاج ہے، لیکن بھائی میں منافقوں کی تلوار نہیں ہوں یار. تو تھوڑا سا اوور ہو گیا تو جذبات میں. ہاں ہاں ہاں، وہ سمجھ گیا، میں مراد سمجھ گیا میں کے لیے. بہرحال اچھا، اب میں اس بار جو کرناٹک کا میں نے دورہ کیا ہے، یہ 5 days کا دورہ ہے، آج یہ 4تھا دن ہے. مجھے مجمع تو باخدا اس سے بہت زیادہ ملا، لیکن جو زندگی کے آثار آپ کے اندر ہے، جو ذوق، جو شوق، جو ولولہ، ایک ساتھ آپ نے 3 ایوارڈ مجھے دے دیے ماشاء اللہ. بہرحال جب میں یہاں پہنچا رات میں تو کئی احباب سے میری ملاقات ہوئی، بہت سارے احباب میری قیام گاہ پر آئے، اور ہر آنے والے نے مسافے کے بعد، دست بوسی کے بعد ایک ٹاپک مجھے ضرور دیا کہ اس پر بات کرنی ہے. پھر دوسرا آ کر اس کی تردید کرتا، نہیں اس کی مت سننا، اس کو کچھ نہیں معلوم، میں زیادہ جانتا ہوں، آپ کو اس پر بات کرنی ہے. پھر علماء کرام کی آمد ہوئی. اب چونکہ یہ لوگ شہر کے معزز افراد ہیں اور عوام کے بیچ رہتے ہیں اور شہر کے حالات پر ان کی پوری نگاہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تقریر کر کے چلے جاؤں. بعد میں جن بیچارے نے بڑی کوششوں سے، مشقتوں سے، جناب منور پاشا صاحب عرف منو بھائی،
जिन्होंने बड़ी कोशिशों से इस जलसे की परमिशन हासिल की है, बाद में कोई ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि जलसों की परमिशन मिलना कैंसिल हो जाए। सब जानते हैं मैं जज्बाती आदमी हूँ, जबान का कड़वा हूँ, दिल का साफ हूँ, दिल में रखता नहीं, बोल के मोकला हो जाता। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं चलता है ना, हर जगह एक सा माहौल नहीं है। अब उलमा तशरीफ लाए और फिर उन्होंने मुझे कहा, हजरत थोड़ा थोड़ा फैज सबको दे दीजिएगा, कोई महरूम ना रहे। बाद में ये ना कहे कि हमको तो बोले ही नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं आया। अरे भाई तू या तो तकरीर कर या मुझे करने दे, तेरा पंखा फास है आज। तो बहरहाल उलमाए किराम तशरीफ लाए, तो उसके बाद भी अवाम की आने जाने का सिलसिला रहा। फिर बताया गया कि मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों के बीच गर्दिश कर रही है और लोग उसमें उलझ रहे हैं कि ये किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। किसी को जज करने के लिए, किसी को अच्छे से परखने के लिए एक ही बार की बात सुनना या एक ही बार की मुलाकात करना या उसके बारे में एक ही मर्तबा सुनकर राय कायम नहीं करनी चाहिए। एक साहब मेरे पास आए तो मैं उनसे हमारे इलाके के जज की तारीफ़ कर रहा था कि बहुत खलीक हैं, मिलनसार हैं, मुतवाज़े हैं, बहुत ज़्यादा वो मुनसिफ मिजाज आदमी है, मेहमानों की बड़ी खिदमत करते हैं, घर जाओ तो उनका दस्तरखान बहुत वसी है, वेलकम के लिए डोर तक आते हैं, खाना पीना खिलाते। मैंने बड़ी तारीफ़ें की। मेरी तारीफ़ के बाद इन साहब को जज साहब से मिलने का शौक़ हुआ। अब जब शौक़ हुआ तो ये मिलने के लिए चले गए कोर्ट में। जिस वक्त इन्होंने कोर्ट की दहलीज पे कदम रखा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जज साहब किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा सुना रहे थे। इनके दिल की दुनिया बदल गई कि इतना जालिम आदमी, इतना सख्त आदमी, और मुफ्ती साहब इसके बारे में तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। इस मकाम से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसमें गलती मेरी है या जज की है या उस शख्स की है? मैंने जिस मकाम के लिए तारीफ़ की थी वहाँ जाकर उसे जज को आजमाना चाहिए, ना कि ऐसी जगह जहाँ का तकाजा ही ये है कि वो इंसाफ करे। जाहिर सी बात है कि उसने जो जगह चूज किया है मिलने के लिए जज से, वो गलत है। वहां तो होता ही ऐसा है। मैंने जिस मकाम की तारीफ की है वो घर की थी। तो बाज अहबाब जो मेरी क्लिप्स काट काट के शेयर करते हैं कि देखो गाली देता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब एक बदतरीन काफिर ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से गुस्ताखी की तो आपने फरमाया, वमसुस बज़लिल्लात, जा अपनी देवी की शर्मगाह चूस। ये हदीस पाक के अल्फाज है। जरा आप गौर करें कि ये गैरत ईमानी सहाबा के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आप एक बात हक कह रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, और सामने वाला एक शख्स सोया है, आप उसको उठाइए उठ जाएगा। एक सोने की एक्टिंग कर रहा है तो वो नहीं उठेगा। तजाहुल आरिफाना से काम लेते हैं। तो पहले मैं जो देता हूं वो दलाइल हैं। वो दलाइल कौन से हैं? किताबुल्लाह के हैं, अहादीस रसूल के हैं, इजमाए उम्मत के हैं, फुक़हा के आरा है। उसके बाद यानी पहले मैं नकली दलाइलें देता हूं जो नकल की गई है, फिर अकली दलाइल देता हूं। उसके बाद भी अगर कोई गदहुल लज़ी खर दिमाग बेदाल का बुदम चुगत घामड़ अखबसुन नास नुत्फ़े ना तहक़ीक़ खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूल मुतलक जहले मुरक्कब। अब ये तो उससे भी ज्यादा बुरा है, लेकिन ये अच्छा लगेगा। ये अरबी में है ना, थोड़ा फारसी में है, ये चल जाएगा। वैसा एकदम खुला खुला ओपन नहीं चाहिए। तो बहरहाल अब मेरी बात इस तरह अगर आप सुनोगे, देखो मैं शिमोगा में पहली बार आया, मैं एक आलिम दीन हूं। एक 18 साल का मखसूस कोर्स करने के बाद, कुछ कोर्सेज के बाद मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ बैठकर भी मैं लिपा पोती करूं और सिर्फ अपनी वाहवाही बटोरने के लिए कोई मुझसे नाराज ना हो, ऐसा कोई टॉपिक पर बयान करूं कि किसी को उंगली रखने की जगह ना हो, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान का क्या मतलब है कि फितनों के ज़माने में खामोश रहने वाला आलिम गूंगा शैतान है। अभी मुफ्ती साहब ने हज़रत अमीर मुआविया की एक हदीस सही बुखारी की पढ़ी, सही बुखारी की हदीस पढ़ी, जिसमें हज़रत अमीर मुआविया कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमेशा मेरी उम्मत में एक गिरोह ऐसा रहेगा जो हक बोलेगा, मुखालिफीन की परवाह न करेगा,
لوگ اسے گھٹانے کے لیے، لوگ اسے مٹانے کے لیے پر تولیں گے، کوششیں کریں گے، لیکن مخالفین اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی کرناٹک کی سرزمین پر 2015 میں گنگاوتی میں جب مجھے 2000 وہابیوں نے گھیرا، اس وقت تو رات میں واہ واہ کرنے والے اور اس کی تلوار اس کی تلوار کرنے والے سب بھگ گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ کی قسم میرے پائے استقامت میں جنبش نہیں آئی، اللہ کی قسم نہیں آئی، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ جان جانے کی نوبت آئی، لیکن میرے رب نے مجھے محفوظ نکالا، ایسے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی برکتیں ہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتا دوبارہ میرا پروگرام ہوگا یا نہیں، بلایا جائے گا یا نہیں، فین فالوورز کم ہوں گے یا نہیں، بس ہمیشہ ایک ہی جذبے اور جنون کے ساتھ چلتا ہوں۔ سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ۔ اب مجھے بتائیں، مجمع بیدار ہے نا، نعرے کم سے کم لگائیں پلیز۔ دیکھیے اس شہر کے اندر بہت سارے فرقے موجود ہیں، اب پابندی صرف کلیم حنفی پہ یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں بولیں گا، اسٹیج تک نہیں آئے گا، فلاں نہیں بولیں گا، فلاں نہیں بولیں گا۔ اللہ کے بندوں میری بات تو سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، بغیر سنے آپ مجھے جج کیوں کر رہے ہو؟ آپ پرسنلی کسی سے اگر میری ٹیلی فون پر کمیونیکیشن ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اس کو اسکپ کر کے یا کٹ کر کے آپ نیٹ پر وائرل کر رہے ہیں، اور یہ آدمی ہی ایسا ہے، نہیں، بالکل نہیں، میں بہت فیئر آدمی ہوں، اور اینی ٹائم مناظرے کے لیے لوگوں سے کہتا ہوں آ جاؤ، میں بیٹھا ہوں، اپنے دلائل لے کر آؤ، میرے دلائل بھی میں سامنے رکھتا ہوں۔ عوام اب اتنی بے وقوف نہیں ہے، لوگ بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں، چونکہ آج کل فون ہی اسمارٹ ہو گیا ہے۔ جب فون ایڈیٹ نہیں ہے تو لوگ کیسے ایڈیٹ ہوں گے؟ تو لوگ بھی بہت اسمارٹ ہو گئے، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، خدا کی قسم میرے آنے کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری یا اسے برا بھلا بولنا اور اسے لوگوں کی نظروں میں گرانا نہیں ہے۔ جو بچے اہل السنہ والجماعہ کو چھوڑ کر، جو صحابہ کا تسلسل ہے، تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، اولیاء کاملین کا، مجددین کا، سلف صالحین کا تسلسل ہے، جسے فی زمانہ مسلک اعلی حضرت یا بریلویت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس مسلک سے کٹ کر گروہوں میں اور ٹولیوں میں بٹ رہے ہیں، میں انہیں پیغام دینے آیا ہوں۔ تم نے ایک جماعت چوز کر لیا ہے، تحقیق کے نام پر، اہل حدیث اس جماعت کا نام ہے، اس جماعت کا عالم جرجیس آ کر اہل سنت کے خلاف بکواس کر کے جاتا ہے، اس وقت تمہارا خون کیوں نہیں کھولتا ہے؟ اس وقت تمہارا پرمیشن رد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس وقت تم اس کی کلائی مروڑ کے اسے اسٹیج سے کیوں نہیں اتارتے ہیں؟ اگر اسے اپنی بات رکھنے کا حق ہے تو مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا حق ہے۔ ارے میرے خیال سے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس پہ واہ 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 ہو جائے۔ سنو یار، ابھی نہیں، تھوڑا اوور ہی کر دیتے تم لوگ، مطلب گونگا مقرر بھی بولنے لگے، اتنا داد دے دیتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، آج علماء کرام میرے پاس آئے، یہ جو نورانی چہرے اسٹیج پہ بیٹھے نا، کس کس کا نام لوں؟ یہ سب آئے، ان کو فکر ہے تمہاری کہ حضرت ہمارے شہر میں 2 سے 3 مسجدیں ہو گئی، اور نوجوان پڑھا لکھا طبقہ، کالج سے جڑا ہوا طبقہ، حدیث کے نام پر، آسانی کے نام پر، تحقیق کے نام پر تقلید کا پٹا گلے سے اتار کر محقق بن رہا ہے، محدث بن رہا ہے، اور اہل سنت کے سچے مذہب کو چھوڑ رہا ہے۔ تو آپ کچھ ایسی گفتگو کریں کہ نوجوان سمجھ جائیں کہ اہل سنت حنفی مذہبی حق ہے۔ تو اسی بنیاد پر میں نے قرآن، جب خطبہ پڑھا تو خطبے کے بعد میں نے سورۃ الفاتحہ کی، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور ان کے یہاں تو امام کے پیچھے بھی پڑھنا ضروری ہے، فاتحہ خلف الامام۔ ایک ہم سے جھگڑ رہا ہے فاتحہ خلف الامام پر، ایک جھگڑ رہا ہے فاتحہ علی التام پر، جھگڑے دونوں کر رہے ہیں ہم سے، تو سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔
دیکھو جو لوگ تقلید نہیں کرتے، تقلید کو شرک کہتے ہیں، شرک اکبر کہتے ہیں، تقلید شخصی کو حرام کہتے ہیں، تقلید ائمہ اربعہ کو شرک کہتے ہیں، گمراہیت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو صرف اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حالانکہ جہاں پر اللہ رسول کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بھی ہے۔ بھائی مجھے معلوم ہے سن رہے ہیں، مجھے سننے کے لیے آپ سے زیادہ وہ بےتاب رہتے ہیں، اور رضوی امجدی نیٹ ورک جو یوٹیوب کا ایک پاپولر نیٹ ورک ہے، چینل ہے، اس پر میری تقریر لائیو ہو رہی ہے۔ تو بہرحال سن رہے ہیں، میری گفتگو کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات غلط ہے اور آپ کے پاس جامع دلائل موجود ہے، یا اس وقت آپ کا کوئی عالم آپ کے ساتھ ہے، تو دیکھو اسٹیج سجا ہوا ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، تشریف لائیے، مناظرہ ہو جائے۔ اب میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کے وجود نامسعود کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کرو گے؟ عربی میں بولو، برا بولو مگر عربی میں بولو، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھیے۔ ایسا ول نہیں کرنا، ایک سریقہ بیٹھ جانا جم کے، میرے منہ کو دیکھنا، ایسا تھوڑا سنے تھوڑا بھاگے، تھوڑا سنے تھوڑا بھاگے، تو پھر کیا سمجھ میں آتا جی؟ میں ہوں بیڑ ضلع کا، مراٹھواڑے کا، ہمارے یہاں سے تمہارے یہاں کی زبان تھوڑی ملتی جلتی ہے۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، جو لوگ منکرین تقلید ہیں، اہل حدیث، ان بچوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ڈالے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، سوال سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، سوال تو ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں علم بے بحث، مال بے تجارت، ملک بے سیاست بیکار ہے، لیکن سوال کے طریقے سے ہونا چاہیے، بدتمیزی والا انداز نہ اپنایا جائے۔ جو لوگ تقلید نہیں کرتے، تقلید موٹا موٹی آپ کو بتاتا ہوں، ہم سب سنی حنفی بریلوی ہے، ہم دین میں تحقیق نہیں کرتے۔ بزرگوں نے جو تحقیق کی ہے، روٹیاں پکی ہوئی ہے، ہم توڑ کر آرام سے کھاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے۔ ہم علم الحدیث میں محدثین کے مقلد ہیں، ہم علم التفسیر میں مفسرین کے مقلد ہیں، ہم لغت میں بلغاء کے اور ادبا کے مقلدین ہیں، ہم فقہ میں ائمہ مجتہدین کے مقلدین ہیں۔ مقلد تو وہ بھی بہت پکے ہیں، ابھی میں ثابت کروں گا، اور ہم سے دو چار ہاتھ زیادہ آگے مقلد ہیں، دو چار ہاتھ آگے ہم سے زیادہ مقلد ہے، میں ثابت کیے بنا اٹھوں گا نہیں آج۔ بہرحال تو اب ہم کرتے ہیں تقلید۔ تقلید کا معنی کیا؟ پہلے معنی بتاتا ہوں، بہت شارٹ میں تقریر کر رہا ہوں۔ تقلید کہتے ہیں دین میں، جیسے مثال کے طور پہ صبح صبح آپ مسجد میں گئے، بغیر آواز کے نکل گئی، تو آپ نے سید صاحب سے پوچھا حضرت وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ انہوں نے مسئلہ بتا دیا، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب میں؟ کتاب دکھاؤ۔ جب تو اتنا بکرات ہے، تے کو اتنا سمجھ میں آ رہا، تے کو اتنا پڑھے آ رہا، تو پھر مولانا کو مسئلہ کائی کو پوچھ رہا؟ ڈائریکٹ جا کے کتاب میں دیکھ۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، مولانا نے بولے ہاں بھائی بھلے آدمی ہے، نیک آدمی ہے، غلط تھوڑی بولیں گے، آپ مان لیتے ہیں۔ اب انہوں نے جو بتایا ہے وہ فقہائے کرام کی رائے بتایا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے، لیکن دلیل تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء سے دلیل پوچھنا عوام کا اپنی حد سے آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ عالم کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے لوگوں پر، عالم کا ادب لوگوں پر باپ سے زیادہ فرض ہے۔ تو بہرحال اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ لیکن ایک جماعت ہے جو اپنے ملاؤں کی تو اندھی تقلید کرواتی ہے، لیکن جب بات امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ، بشارت نبی، دعائے مولا علی، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم نعمان ابن ثابت ابن زوتا ابن ماہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، تو کہتے نہیں، انہوں نے حدیث قرآن کے مقابلے میں رائے پیش کی ہے، ان کے مسئلے کو قرآن و حدیث پر پرکھو، بغیر پرکھے مت ماننا۔ وہ معصوم تھوڑی تھے، ان کی بات کی تحقیق ہوگی۔ بیٹا بے شک وہ معصوم نہیں تھے، تو معصوم ہے؟ ارے دلیندر تو معصوم ہے۔ یہاں مسئلہ معصوم غیر معصوم کا نہیں ہے، مسئلہ اہل اور نااہل کا ہے۔ کس کا ہے؟ اہل اور نااہل۔ بالاجماع وہ اہل تھے اور بالاجماع تو نااہل ہے۔
تجھے حق ہی نہیں ہے ان کے پیش کردہ مسائل کی تحقیق کرنے کا. اس پر میں آگے بات کروں گا. تو معلوم ہوا تقلید یعنی دین میں بغیر کسی کی بات دلیل پوچھے بغیر دلیل ہے لیکن معتبر آدمی کی, ٹچے آدمی کی نہیں, لچے آدمی کی نہیں. اور اس کارخانے عالم میں جب بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ کی قسم اس کا ایک پیر بھی بغیر تقلید کے اٹھتا نہیں ہے. تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا. اب جو لوگ دین کی تحقیق کر رہے ہیں, نہیں میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. ہمارے یہاں ایک نوا بچہ, اس کو شوق لگا, ڈاکٹر صاحب کے فالوورز اس کو مل گئے, ڈاکٹر صاحب کا دواخانہ چل رہا نہیں تھا. بعد میں وہ آگے دین کی فیلڈ میں, ابن رشد کہتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے تو مذہبی لباس پہنو. آج 9 کروڑ کے کیمرے لے کر چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, 9 کروڑ کے کیمرے لے کے چل رہے ہیں. وہ جو اردو کو اگلتا ہے, ہندی کی چندی کرتا ہے. کچھ باتیں کنایوں میں بھی سمجھا کرو. تو بہرحال ڈاکٹر کا مقلد بن گیا, بھولا بھالا بچہ گھر میں ایک طرف کتاب اللہ ایک طرف حدیث رسول اللہ, دونوں میں سے کاٹ رہا روز. اب رات کا ٹائم ہو گیا, سر دکھ رہا, ماں آئی, بیٹے کھانا کھانا. بولے خبردار ابھی تک مجھے یہ دلیل نہیں ملی ہے کہ ماں کھانے کے لیے بلائے تو جانا چاہیے. اب ماں ماچ ہوتی, وہابڑے کی ہو کہ سنی کی ہو کہ مولانا کی ہو کہ حضرت کی ہو کہ حضور کی ہو, ماں ماچ رہتی نا. پھر آئی آدھے گھنٹے کے بعد, اے بیٹے سیب کھانا. خبردار ابھی تک سیب کا ذکر صحیح بخاری کے اندر آیا نہیں. آج سے میں صرف تحقیق کر رہا ہوں, جو باتیں کتاب اللہ میں, کتابیں حدیث رسول اللہ میں ہوں گی اسی پہ عمل کریں گا. اب پھر تھوڑے دیر بعد ماں آئی تو پھر چلا رہا ہے. تو ماں بولتی کم بخت باپ کے جیسا جوتا کھا کے ہی مانے گا, بغیر جوتا کھائے نہیں مانے گا. اب لوگوں کو کیڑا لگ گیا تحقیق کا. اب میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقلید کے بغیر تو ایک لمحہ بھی چارہ نہیں ہے. اچھا سنو, بچہ جب جنم لیتا ہے گھر کے اندر پورا گھر خوش ہے, ماں خوش, باپ خوش, ماموں خوش, چچا خوش, سب مبارک بادیاں دے رہے ہیں. اب یہ بچہ دھیرے دھیرے ماں کا دودھ پی کر جب اس کے رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے, یہ رینگنے کی منزل میں آتا ہے. اب جب وہ تتلا کر بولنے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے دیکھ تیرے ابو ہے, کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا شموگا کہ مسلمانوں جتنوں نے اپنے باپ کو باپ مانا ہے تحقیق کی بنیاد پہ مانا ہے کہ تقلید کی بنیاد پہ؟ ذرا سوچو میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں اور تم ان کو کہاں لے کے جا سکتے ہو. خالی ٹیلی فونک مناظرے نہیں کرتا میں, تو آ تو سامنے, اور 5 گھنٹے بھی نہیں لگاتا میں. ہاں وہ ڈپلوما لایا تھا, تو کیا لاتا رے؟ یوٹیوب کا سلور بٹن کے گولڈ بٹن. وہ قطب مینار کا بچہ آیا تھا نا 3 مالا پہن کے, ہمارے مفتی صاحب قبلہ بڑے رحم دل ہے, میں عصائے کلیم اژدہائے غضب ہے. بہرحال اب بچہ توتلا ہو گیا, بولنے کے منزل میں ہوا. ماں بولتی ہے دیکھ بیٹا یہ تیرا باپ ہے. اللہ کی قسم بچے کے پاس سوائے ماں کی بات ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے اپنے باپ کو باپ کہنے کا. اب کل کو کوئی غیر مقلدانہ ذہنیت کا بچہ یہ کہے کہ اے میری ماں یہی میرا باپ ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ماں نے نکاح کے کاغذ دکھائے. اس کاغذ سے کیا ہوتا ہے؟ شب زفاف میرے والد ہی آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہی گھونگھٹ اٹھایا تھا اور انہی کے ملاقات سے میں دنیا میں آیا ہوں. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اب ایسے جاہل بچے کو سوائے ڈی این اے ٹیسٹ کے کوئی حلالی ثابت نہیں کر سکتا. اب اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے, جا کر ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے, لیکن اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے. نہیں سمجھے؟ ڈاکٹر بولیں گا تو اس کا ہے تو بولیں گا اس کا ہے. ابے بے وقوف دنیا میں تیرا آنا تقلید, اس لیے ہم کہتے ہیں تقلید کر لے, لیکن لوگوں کو کہتے ہیں تقلید. ذرا پوچھو تو کلیم حنفی سے تقلید کا مطلب کیا, اس کا مادہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تقلید بنا ہے قلادہ سے. کس سے بنا ہے؟ قلادہ. ابھی پنایا نا میرے کو 2 4 5 لوگوں نے, اس کو بولتے ہیں قلادہ, پٹا. لیکن جب یہ انسانوں کے لیے کیا جائے تو معنی ہار والا. میں آپ کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں, مناظر بنا رہا ہوں. میرے کو تو جانے کا ہے, تم کو رہنے کا ہے, اور روز اٹھ کے جینا حرام کرو. سوالاں پوچھ پوچھ کے ابا کو ابا کیسا بولتا, اماں کے بولنے سے بولتا. نہیں بھائی میرے کو تو تحقیق ہونا, تو اس کا بیٹا ہے. سوائے تحقیق کے میں, اور ہم تو مقلد ہے, ہم تو آگ بن کر کے مان لیتے بڑوں کی بات. ہمارا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تیرا فیصلہ ہے رے بیٹے.
اب ایک صاحب اپنے بچے کو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے لائے تو ہم نے پڑھایا الف با، بولے یہ چالیف ہے یہ با ہے، اس کی کیا دلیل؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے دن سے امام بخاری کے برابر کے آدمی ہیں، پاگل ہو آپ پڑھیں گے؟ رک بول رہا ہوں، رک۔ ارے میں نے کہا آپ پاگل ہو جو پڑھو گے؟ اتنے قابل آدمی ہو آپ، پڑھنے لکھنے والے آدمی، آپ تو تحقیق کیجئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب بتاؤ جو پہلے دن ہی غیر مقلدانہ ذہنیت لے کر آیا، یہ چالیف ہے، یہ با ہے، یہ شتا ہے، یہ سا ہے، انہیں کیا پڑھتا جی؟ کچھ نہیں پڑھتا انہیں۔ واپس گھر دیا میں نے گھر کو، آپ محقق بن کے تحقیق کر رہا اور اماموں پہ بھونک رہا۔ تو بہرحال یہ قلادہ سے بنا، قلادہ کا معنی پٹا ہے، لیکن جب یہ معنی انسانوں کے لیے کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہار۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہار۔ اور یہی معنی جب جانور کے لیے کریں گے تو ہوتا پٹا، یعنی جانور کے گلے میں ڈالا جائے، وہ بھی ایسے ویسے نہیں، معزز جانوروں کے۔ دلیل نوٹ کر لیجیے، آپ حضرات کے بھی کام آ جائیں گی۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، یعنی ان جانوروں کو گلے میں پٹا ڈالا ہوا ان کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ مقلد ہے، ان کے گلے میں قلادہ ڈالا، ان کو تکلیف مت دو، ان کو مارو مت، ان کا دودھ دھو مت، ان کے اون کاٹو مت۔ یعنی مقدس جانوروں کو قلادہ ڈال کر مقلد بنایا جاتا ہے، کتے اور سور کو مقلد نہیں بنایا جاتا۔ ہاں بھائی لو حدیث لو، اب میں حدیث کے سوا بات نہیں کرتا۔ دیکھو مشکات المصابی، ابھی مولانا حدیث پڑھ رہے تھے، حضرت انس کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوار واللؤلؤ والذہب، کہ خبردار کسی سور کے گلے، کسی نااہل کو علم سکھانا ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں ہیرے کا ہار ڈال کر اسے مقلد بنانا۔ سور اس لائق نہیں ہے کہ اسے مقلد بنایا جائے، اس کے گلے میں قلادہ ڈالا جائے۔ تو یہ قلادہ ہمیشہ اچھے جانوروں کو ڈالا جاتا ہے، تو جب جانور کو ڈالا جائے تو اس کا معنی ہوتا پٹا، اور جب انسانوں کو ڈالا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کا جو ہار گما تھا اس کے لیے حدیث میں کیا لفظ آیا؟ قلادہ کا لفظ آیا۔ تو ہم سب لوگ تقلید کا قلادہ ڈال کر، پٹا ڈال کر امام اعظم کے مقلد ہیں، لیکن یہ کہتا نہیں پٹا، اور پٹا جانور کو ڈالتے اور تم جانور۔ بھائی ساری حرکتیں تو آپ کے اندر ہے جانوروں والی۔ بتاؤں دو چار بات۔ گدھا دیکھو کیسا چپ چاپ ایسا گھاس کھاتا، چپ چاپ کھاتا، چپ کھڑا ہوا، لیکن جیسے ہی اس پہ 50 کلو کی بوری رکھ دو، فوراً اتنی ٹانگیں چیر لیں گا کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا چلا جائے گا۔ انہیں دن بھر سیدھا کھڑے رہتا، دن بھر جیسی مسجد میں آتا نماز کا بوجھ اس کے اوپر پڑتا کہ لگے ٹانگیں چیر جاتے اس نہیں۔ گالیاں نہیں دے رہا میں، گالے دے رہا کیا کھنس میں دیکھ رہا ایک آدمی میں کو؟ نہیں میں اس کو نہیں دیکھوں گا، ورنہ تم سب اس کو دیکھیں گے۔ دیکھ بھائی دیکھ، اتنے حسین چہرے تیری جماعت میں تھوڑی ملیں گے، اور یہ تو مجھے دیکھ رہا، کہیں میرے شیخ تاج الشریعہ کو دیکھ لیتا تو خدا کی قسم یہی کہتا ایک بار دیکھنے سے یہ کیفیت ہوئی ہے، آنکھوں میں پھر رہا ہے اختر رضا کا چہرہ۔ بہرحال اب دوسرا دیکھو، بوری رکھ دی ہے، ٹانگا پھیلا کے چل رہا ہے، پیٹھ پہ بوری رکھو چلیں گا، لیکن سیر پہ چھٹاک بھر رومال رکھو، 50 گرام کا جھٹ سے گرا دیتا انہیں۔ گدھا کبھی سر پہ رومال نہیں رکھیں گا۔ اس کو بھی تم ذرا ٹوپی پہنا کے دیکھو، پہنتا کے دیکھو، نہیں پہنتا۔ حدیث میں نہیں ہے، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ اما تو نے نہیں دیکھا تو ہم کیا کرنا؟ ہم نے سعودیہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہے ٹچے ہے لچے، سامنے بٹھا دوں گا۔ اتنے بڑے بکلول میرے پاس ایک آیا ٹائٹ کپڑے میں، اور اسلام 360 سے دین سیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بتائیے صحابہ انٹرنیٹ ہی سے تو دین سیکھتے تھے، اور بحث ہو جائے تو ابھی رکو گوگل پہ سرچ ماریں گے، لمبا 3 میل کا آرٹیکل اٹھا کر بھیجیں گے۔
میں سوچتا ہوں اگر 10-20 دن کے لیے گوگل بند ہی ہو جائے تو سب یتیم ہو جائیں گے بیچارے. یہ جتنے محقق لوگ ہیں انٹرنیٹ کے یہ سب بیچارے یتیم ہو جائیں گے, ماتم پسر جائیں گا ان کے یہاں پر. ایک صاحب میرے پاس آئے, بولے ہدایا نکالو ہدایا. میں نے کہا بے بیدال کے بودم چغت البخارا, وہ ہدایا نہیں ہدایا ہے. بولے نکالو اس کے اندر گندے گندے مسئلے لکھے. تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آیا کہاں سے, تربیت کیسی ہوں. میں ان کا ڈاکٹر ہوں, آپ کو نہیں معلوم. ڈاکٹر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک فزیشین ایک سرجن. میں سرجن ہوں اور رگ رگ سے واقف ہوں. میں رگ رگ سے واقف ہوں. اس لیے ہوں کہ ایک زمانہ ایسا بھی مجھ پر آیا تھا کہ میرا ذہن خود جو ہے مذہب حنفی کے دلائل سے مطمئن نہیں تھا. میں آج یہ اسٹیج پر علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب میں مجھے جب تحاوی شریف پیش کی, ہر حنفی عالم کو چاہیے تحاوی پڑھے, ہر حنفی عالم کو چاہیے تحاوی پڑھے. خدا کی قسم حنفی مذہب پر اتنی دلیلیں موجود ہے, ہر مسئلے کو حدیث سے مزین کیا. اب مجھے حنفیت پہ غیر متزلزل یقین ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. جسم سے جان جا سکتی ہے, آخری خون کا قطرہ بہہ سکتا ہے, لیکن حنفیت نہیں چھوٹ سکتی. میرے نام کا جزویہ لا ینفک ہے, کلیم حنفی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال ایک ضمناً بات آ گئی, ورنہ میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہوں. یہ راز و نیاز کی باتیں, اللہ کے انعام کی باتیں, اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ تحقیق کی بات کرتے ہیں, اب یہ صاحب میرے پاس آئے, میں نے جب ہدایہ لا کے رکھا تو وہ سوچے کوئی پاکٹ سائز کی کتاب ہوگی. اب جب اتنی بڑی کتاب دیکھے, زیر زبر بھی نہیں, پیش بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا پڑھنا, کیا دس رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا. علی پہ زبر ہے کہ پیش ہے, کیا پڑھنا جی, کیسا پڑھنا. پڑھے آیا تو پڑھیں گا نا, اردو سے دین سیکھ کر آئے, ماشاء اللہ 6 ماہ کا کورس کر کے ڈپلوما لے کر آئے ہیں. بتاؤ ابے گدہ الذی, یہ پڑھنے کے لیے ہم لوگوں نے مدرسے میں نیچے کا پسینہ اوپر گیا ہے. وہ مار کھائی اساتذہ کی, 4 بجے رات میں اٹھ کے ایک کینڈل کی روشنی میں 10 بچے پڑھتے تھے, تب اس قابل ہوئے کہ یہاں بیٹھ کر تمہارے سامنے واضح و بیان کر رہے ہیں. تو 4 ہی دن کے اندر محقق ہو جاتا ماشاء اللہ. تو بہرحال ایسے پاجامہ لوگ ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, جو سورہ فاتحہ کی آیت میں نے پڑھی, اے اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, کیا اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا اللہ کا انعام صدیقین پر, شہداء پر, انبیاء پر, صالحین پر ہے. اس انعام یافتہ جماعت کے راستے پر چلا, غیر المغضوب علیہم, ان کی تقلید نہ کریں گے ہم, نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب اترا. تقلید کو حرام ہم بھی کہتے ہیں, لیکن تقلید مذموم کو, تقلید محمود کو نہیں. جیسے مثال کے طور پر بکری کا دودھ ہے, ہر عالم کہیں گا حلال ہے, شوق سے پیو. کتیا کا دودھ ہے, دونوں دودھ ہے, لیکن یہ حرام جانور کا ہے, پینے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی تقلید جب بزرگوں کی ہو تو جائز ہے, اور جب شیطان کے چیلوں کی ہو تو حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. کیا قرآن سے تقلید صاف سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو کہتا اللہ رسول کی اطاعت کرو, آگے وہ اولی الامر منکم نہیں ہے قرآن میں, امر والوں کی اطاعت کرو. ابن عباس فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں. اولی الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں. آؤ تقلید پہ مناظرہ کرو. ایک صاحب کہتے ہیں, بولے مولانا کہیں قرآن میں نام آیا کہ ابو حنیفہ کی تقلید کرو, شافعی کی, مالک کی, حنبل کی, امام حنبل کی. میں نے کہا نہیں, قرآن میں تقلید کا حکم نام نہیں آیا. بولے پھر میں کیوں کروں؟ میں نے کہا شادی ہو گئی. بولے الحمدللہ 4 سال ہو گئے. میں نے کہا تیری جورو کا نام آیا قرآن میں؟ اس سے شادی کر, آیا قرآن میں شادی کا حکم ہے. قرآن میں عورتہ کا نام آتے بیٹھے گا, پھر وہ قرآن تو کروڑوں اربوں خربوں جلدوں میں ہو جائیں گا, دنیا کی ساری عورتوں اور مردوں کے نام آنے لگے تو قرآن نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کے راستوں سے ہٹو مت, اور وہ اولی الامر منکم, امر والوں کی اطاعت کرو. قرآن تقلید کا حکم دیتا ہے. اب امت نے مل کر ان 4 اماموں کا سلیکشن کیا. الیکشن میں یہ 4 کا ہی سلیکشن ہوا, باقی سب ریجیکٹ. اب 4 کی تقلید پہ علماء پوری امت کا اجماع ہوا. چلو 2 سوال میں بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں. کیوں؟ تو ہتھی کے کان میں سے آیا, تو پوچھیں گا, ہم نہیں پوچھیں گے.
ارے ہمارے منہ میں بھی زبان ہے, ہم کو بھی بولے آتا اور بہت بولے آتا ماشاءاللہ. قرآن میں ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو. اچھا اب یہ بتاؤ شموگا کے اہل حدیثوں, غیر مقلدوں, محقق لوگوں, دیکھو بہت درجہ دے کے بات کر رہا ہوں, ایسا گرا کے بات نہیں کر رہا میں تمہاکو, بہت مرتبہ دے کے بات. یہ مرتبے سے میرے کو ایک بات یاد آئی. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے اور میرے پاس کتاب رکھی تھی امام اعظم, اور نیچے تھا مرتبہ کلیم حنفی رضوی. انٹرنیٹ پہ ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا. بولتا مولانا اب تو غضب ہی ہو گیا. اردو میں لکھا تھا. میں نے کہا اب کیا غضب ہوا؟ بولے اب تک تو ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ رہے تھے, اب خود امام اعظم بن گئے. دیکھیے لکھا مرتبہ کلیم حنفی امام اعظم. ارے میں نے کہا باپ رے باپ, تو مناظرہ کرنے آیا؟ میں تو تیرے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہوں. لکھنے میں ایک ہی جیسا ہے نا, مرتبہ مرتبہ ایک جیسا ہے کہ نہیں؟ اب وہ گدہ الذی کو یہ نہیں معلوم یہ مرتبہ یعنی جس نے کتاب کو ترتیب کیا ہے, جمع کیا ہے, حوالوں کو نوٹ کیا ہے. اب بتاؤ جن کو اردو نہیں آتی, یہ بکلول لوگ آفس میں اے سی میں ایسا ٹیک لگا کے بیٹھتے. تو نے دیکھا کیا نوا آیا نا اسلام 360 پہ, ہاں یہ حدیث بھی آئی ہے نا, ابو حنیفہ کا یہ قول ہے نا, اس کے خلاف یہ حدیث ہے نا. ماشاءاللہ ایسے بیٹھتے محقق لوگ. حقے کا دور چلتا ہے ماشاءاللہ. سگریٹوں کی کش لی جاتی ہے, حدیث اور قرآن مانڈی پہ رکھے جاتے ہیں, اور کتاب اللہ پیر میں رکھی ہوتی ہے. بے ادبو, جب تمہیں کتاب اللہ کی تعظیم نہیں ہے تم اس کی اطاعت کرو گے؟ بدبختوں, ہماری جماعت میں دیکھو ابھی میں یہاں بیٹھا, یہ کیا ہے؟ یہ بریلی کا گنبد ہے, تاج الشریعہ کا تاج ہے. میں نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ بزرگوں سے اس کو نسبت ہے, اس میں اہل سنت و جماعت کا نام لکھا ہوا ہے. یہ تعظیم ہوتی ہے. پہلے ادب کرنا سیکھ, نالائق کہیں کے بے ادب ہے, بتے بھر کا منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کر رہا ہے. بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا, قرآن نے کہا تقلید کرو, اچھوں کی اور بروں کی تقلید مت کرو. دنیا میں تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے. جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کیا اماموں کا نام آیا, تو ان سے پوچھئے, قرآن کہہ رہا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت کا حکم ہے. کیا 10 قاریوں کے لہجے میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے؟ دکھا دو آپ. 10 قاریوں کے انداز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے؟ نہیں. پورے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, دنیا کی اکثریت امام ابو عاصم کوفی کے طرز پر, ان کی روایت پر قرآن پڑھتی ہے. ذرا ہوشیار ہو جاؤ, بہت پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو. ان کے روایت پر قرآن پڑھتی ہے. ایک مناظرہ تھا حلب میں, شیخ رمضان بوتی اور ناصر الدین البانی صاحب, جو اسلام 360 میں فرماتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ مردود ہے. بہت بڑے محدث صاحب ہیں. بڑی کوشش کی سعودیہ میں 8 رکعت تراویح ہو جائے, لیکن شاہ فہد نے نہیں ہونے دیا. لات مار کے سعودیہ سے نکالا, پاسپورٹ پہ خروج لگ گیا, سعودیہ میں آنے کا موقع نہیں ملا. رومانیہ کا رہنے والا تھا, پکا اہل الحدیث عالم تھا, پکا غیر مقلد عالم تھا. اس کا مناظرہ تھا حلب میں شیخ رمضان بوتی سے, اور مناظرے کا عنوان تھا تقلید. تمہیں ایک بات بتاؤں, غیر مقلد ویسے تو کسی مسئلے میں مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے. میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نور اللہ کے گھر پہ ٹھہرا ہوں, انہیں کون سے محلے میں میرے کو نہیں معلوم, مولانا سے پتہ کر لینا. غیر مقلدوں, کل دوپہر تک میں شیموگا میں ہوں. کل دوپہر تک بلاتے کہ میرے پاس آتے, دونوں چلتا. دیکھو نا, میرے کو حیدرآباد بلایا تو کیسا گیا میں. حیدرآباد گئے بات نہیں, پروٹیکشن پرمیشن ہونا تو چاہوں گا. معلوم ہے نہ نومن تیل ہوں گا, نہ رادھا ناچیں گی. لیکن ہم تو الحمدللہ رضا کے شیر ہیں, امام اعظم کے غلام ہیں, تاج الشریعہ کے در کے فقیر ہیں. کوئی چیلنج کر لے میرے مسلک پر, میرے مذہب پر, تو میں تو دوڑ کے جاتا ہوں ٹیٹوا دبانے کے لیے. نہیں چھوڑتا میں. پھر میں نے کہا رے بھائی آ گیا رے, میں حیدرآباد کو آتا کیا ہوں. فون لگایا میں نے, یکلا ملنے, یکلا بھی نہیں ملتا ہے کیا. انٹرنیٹ پہ ہے نا, اس کی میری کال ریکارڈنگ, اور انیج ڈالا. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, فضیلت الشیخ فصیح الدین صاحب حفظہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ اپنے لیے لکھتے ہیں. بتاؤ
बदस्ते खुद लिखते हैं हाफिज़हुल्लाह। तो बहरहाल मैं कल दोपहर तक हूं, टेंशन लो मत। देखो बात आगे जाती न पीछे का मैं भूल जाता, मैं क्या बोल रहा था। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली। याद है कुछ बोल रहा था आपको भी याद है? हाँ हाँ, देखो है, ऐसा याद रखो ना यार। ऐसा बहुत दिन से हो रहा मेरे साथ में, आगे बढ़ते जा रहा पीछे का छोड़ रहा। बाद में लोग बोल रहे हजरत वो तो बात अधीच रह गई, वो तो क्या करूं मैं। हाँ हाँ, देखो मुनाजरा था हल्ब में रमजान बूती और नासिरुद्दीन अलबानी का, मौजू था तकलीद। शेख रमजान बूती खड़े हुए और खड़े होकर एक ही बात पूछी, ऐसा गिरे नासिरुद्दीन अलबानी साहब के आज तक नहीं उठे। मौजू उन्होंने लिख कर दिया एक उन्वान नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने कि तकलीद शिरक है। तो रमजान बूती ने पूछा, अगर तकलीद शिरक है तो क्या आप शिरक से बचे हुए हैं? सिर्फ फिqही मसाइल में अबू हनीफा की पैरवी करना ही शिरक नहीं, पूरी जिंदगी इमाम अबू आसिम कूफी रहीमहुल्लाह की रिवायत पर कुरान पढ़ना ये भी तकलीद है। तकलीद फिर तिलावत, तिलावत में तकलीद, तो तकलीद में तो तिलावत करते, तिलावत में तो तकलीद करते हो। अच्छा ये दईफ दईफ चिल्लाता, इसको पूछो तेरी खुद की तहकीक है कि मुहद्दिस की तहकीक है? बोलेगा मुहद्दिस की तहकीक है। हदीस को ना अल्लाह ने ज़ईफ कहा, ना रसूलुल्लाह ने ज़ईफ कहा, ना सहाबा ने ज़ईफ कहा, मुहद्दिसीन ने कहा। वहां तो अक्खा बंद करके मान लेता। और इस जमाने के टुच्चे लुच्चे बिगड़े हुए मौलवी, जगदीश हो या मेराज रब्बानी हो, तौसीफुल शैतान हो या डॉक्टर फैज हो या इमरान ब्रदर हो या फसीहुद्दीन हो या कर्नाटक का कौन सा के जमाई है कहते शोएब जमाई, ऐसे कोई भी हो, सबके बात अख्या बंद करके मानता। लेकिन बात जब फिक में आती है तब इसके खबीस नफ्स को ये भारी पड़ता है। तो इससे पूछो, कुरान ने कहा तिलावत करो, क्या कुरान ने 10 कारियों की किरत पर 10 कारियों के किरत पे कुरान पढ़ने का हुक्म दिया? कुरान ने कहा मा आता कुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो। तो इससे किस चीज का हुज्जत होना समझ में आया? आपसे पूछ रहा हूं, उलमा से नहीं, उलमा को सब मालूम है। नहीं समझे ना? मसला ये है, खाली मस्खरिया के बयाना सुनेंगे, हंसने के जज्बाती बयाना, और फिर बोलते आप खाली गालियां देते, इल्मी बयान नहीं करते। इल्मी बयान करे तो नींदा मारते, उठ उठ के जाते, कैसा चलेगा? मा आताकुमुर रसूल से हदीस का हुज्जत होना कि रसूलुल्लाह की बात भी दीन में हुज्जत है। अहलुल कुरान का मुनकिरीन हदीस का रद है उसके अंदर। अब इनसे कहो कुरान ने तो सिर्फ कहा कि रसूल की बात मानो, रसूल की सुन्नत मानो, रसूल की हदीस मानो। क्या कुरान ने कहा इन 6 किताबों से मानो है? पूछ रहा था ना। अबू हनीफा का नाम है क्या? 10 खारियों का नाम है, 6 मुहद्दिसीन का नाम है। अरे बेटे हमको एक दिखाएंगा तो तेरे को 3 दिखेंगे ना। यूं ना आओ सीना तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। बहरहाल क्या ये 6 सही किताबों का नाम कुरान में है? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, सुनन नसई, अबू दाऊद वगैरह नहीं। क्या कुरान ने कहा असहुल कुतुबि बअद किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी है? क्या ये कुरान में लिखा है या हदीस में लिखा है? नहीं, उम्मत के इजमा में लिखा है। फिर उम्मत के इजमा से कैसे मानता? एक जगह तकरीर में मैंने कहा इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, उन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखकर तकलीद का इनकार नहीं किया। ये पाजामा सिर्फ अलमारी में रख के तकलीद का इनकार कर रहा है। एक जोकर नाइक का फॉलोवर खड़ा हुआ, बोले मौलाना आसमान फट क्यों नहीं जाता, जमीन शक क्यों नहीं हो जाती, आप उसमें समा क्यों नहीं जाते? अरे मैंने कहा गालियां काय को दे रहा, बद्दुआ काय को दे रहा, क्या हुआ बोलना? बोले आपने इतनी बड़ी तोहमत लगाई, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, क्या आप साबित कर सकते? अच्छा अब मुझे एक नई बात याद आई, वो जो डिप्लोमा था ना, उसने कल यूट्यूब पे वीडियो डाला, आप लोग देखना, और सामने वाले को मुफ्ती बताकर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है उसका ही आदमी। अबे मुफ्ती, रजवियों का मामूली जाहिल तुझे घुमा घुमा के पटकेगा, तो तू मुफ्ती की बात कर रहा। वो मुफ्ती को बोले नहीं आ रहा, उसके सामने ये बोल रहा अहमद रजा मुसलमान था तो साबित कर, 2 गवाह लेकर आ। अहमद रजा के विसाल को अंग्रेजी एतबार से भी 104 साल हो गए, अंग्रेजी साल के एतबार से। तो तेरे दादा के दादा भी नहीं थे उस टाइम, तेरे को 2 गवाह होना। वैसी ही बात एक गैर मुकल्लिद ने कहा मौलाना आपने कैसे इमाम बुखारी को मुकल्लिद कहा?
کیا امام بخاری نے خود کہا کہ میں مقلد ہوں، انا مقلدن؟ تو میں نے کہا بیٹے اس سے تو ان کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا انا مسلم، کہا انہوں نے کہا انا محدث، میں محدث ہوں۔ تو ان کو محدث اور مسلمان کیسے مانتا؟ بولے مولانا اس پہ تواتر ہے، اس پہ اجماع ہے۔ تو میں نے کہا گدہ الذی، جیسے اس پہ اجماع ہے ویسے ہی ان کے مقلد ہونے پر بھی مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی آپ کے بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کے لائبریری میں کتاب ہے الحتہ فی صحاح ستہ، اٹھا کر دیکھو، وہ امام بخاری اور امام مسلم کو امام شافعی کا مقلد لکھ رہے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد لکھ رہے ہیں۔ بہرحال تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن لوگ تقلید مانتے نہیں ہیں اور تقلید کرتے بہت زیادہ ہیں، تقلید کرتے بہت ہیں، لیکن اماموں کی تقلید کی بات آئی تو پھر انکار کرتے ہیں۔ تحقیق کی بات کرتے ہیں، ہم تحقیق کریں گے، ہم تحقیق کریں گے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، اچھے خاصے سنی تھے۔ دیکھو سنیوں، تم سے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ نیٹ سے دین مت سیکھو، یا سیکھو تو صرف سنی علماء کے چینلز، آئی ڈیز اور پیجز پہ جاؤ، ورنہ گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ دیکھو آج کچھ بچے صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، مرزا کو سن کر، طاہر کو سن کر، نجیس الپادری کو سن کر، اور کئی گمراہوں کو سن کر، ہے نا؟ تو آپ کو منع کرتے ہیں آپ مان جایا کرو، اس میں آپ کی عافیت ہے۔ بد مذہبوں کا لٹریچر مت پڑھو، ان کے ساتھ رشتہ داری مت کرو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت۔ زمانہ بہت خطرناک ہے، ایمان کا طوطا کب اڑے گا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک صاحب ہمارے یہاں تھے، اچھے خاصے سنی تھے، پان پٹی چلاتے تھے، چھوٹی پان پٹی تھی، لوگ آتے تھے، پان لگاتے تھے، کتا چننا لگو پوچھ کے لگاتے تھے۔ بعد میں اتے میں گزر بسر نہیں ہو رہا تھا، پھر ماں نے بولی جا بیٹے سعودی کو، وہاں جا کے 4 پیسے کما کے لا۔ تو حضرت سعودیہ تشریف لے گئے، ماشاءاللہ ان کو بلائے ڈراور کے کام پہ، ان کو پھینک دیے جنگل میں اونٹا چرانے کو، اونٹا چرانے کو پھینک دیا۔ وہ اونٹا چرانے کو لقو دق صحرا، اور خالی اونٹ اور خالی حضرت۔ اب ان کو شیونگ کو بھی کچھ نہیں مل رہا، اتنے میں ان کو حدیث بھی مل گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو۔ کتنی بڑھا وہ نہیں معلوم، بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے۔ پھر جو ان کے کفیل صاحب تھے جس نے ان کو وہاں پھینکا تھا، اور وہ ایسی گرمی لگتی وہاں صحرا میں، پانی بھی کبھی کبھی نہیں ملتا، انہیں 8 دن میں ایک بار آتا، تو بول الجمل سے کام چلا لیتے۔ تو اب ہفتے میں ایک بار یہ آتا، بہت ساری ڈھیر ساری روٹیاں لے کر، اور ساتھ میں کچھ بوسیدہ کتابیں جو پڑھنے کے لائق نہیں تھی، اس میں مسند احمد بھی تھی، مستدرک حاکم بھی تھی، مشکات بھی تھی، بخاری مسلم بھی تھی، اور وہ آ کر تھوڑی بہت عربی بولتا، اس کا سن کے، کچھ دماغ لگا کے، کچھ لغت پڑھ کے، تھوڑا بہت ان کو بھی پڑھنا آتا تھا۔ ایسا رینگتے چلتے چلتے پکڑتے انہوں نے بھی ماشاءاللہ بھوجپوری عربی سیکھ لی۔ کون سی عربی سیکھی؟ سیکھ لیے۔ اب ماشاءاللہ داڑھی بھی بن گئی، پیشانی پہ 5 روپے کا سکہ بھی آ گیا، فیض العلوم بھی بڑھ گیا، محدث آدمی ہو گئے، حدیث پڑھ کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہاں پڑھ کر بیڑا غرق کرنے کے لیے آسان کیا ہے نا، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو کیا کسی مولانا مولوی کی ضرورت ہے؟ خبردار، ڈائریکٹ دین سیکھو، جیسا تیسے سمجھ میں آتا۔ اب قرآن کھول رہے، اس کے اندر لکھا انا بولے تو بے شک، صلاتا بولے تو نماز، تنہا بولے تو یکلا، اکیلا۔ واہ واہ محقق صاحب، وہ تنہا اردو والا ہے؟ اردو والا ہے کہ عربی والا ہے؟ بتاؤ۔ پھر اکلیش پڑھنے لگے، اکیلے ٹرانے لگے، امام کے پیچھے نماز اتنی پڑھتے کیونکہ آ رہا نا۔ تو میں نے کہا رے لکھے والا ہے قرآن میں، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بولے خبردار مولانا، خالی رکوع کا ہے، پوری نماز کہاں؟ میں جانتا ہوں حدیث قرآن، ہم نے سعودی کے اندر حدیث پڑھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل، ماشاءاللہ۔ اب وہاں سے یہ تشریف لائے۔ اب دیکھو خود سے حدیث قرآن پڑھنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ سننے کا موڈ ہے کہ بند کروں؟ پکا؟ سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ۔ اور امام اعظم کی بات، اور امام اعظم کا نعرہ نہیں، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما ماشاءاللہ۔ اصل میں یہ نعرے وغیرہ چیک کرنے کے لیے،
कुछ उधर से भी तो नहीं आए उठकर, और आए वाले पक्का आए ले, और खुद ही हंस रहे। हंसने के बात है क्या? नसीहत लेके जा रहे भाई। दुरूद पाक पढ़ो यार, पानी पीन दो। और बेटे वो सुन्नियों ने शेर पाला है, वो कलीम हनफी मुंबई वाला। बहरहाल अब देखिए मैं क्या समझा रहा हूं। शिमोगा के मुसलमानों, ये हंसी मजाक नहीं है। कुरान ने साफ कहा कि इनाम याफ्ता जमात की तकलीद करो और जो गुमराह हैं उनसे दूर रहो। ये कुरान का हुक्म है। हम लोग इनाम याफ्ता बेहतरीन लोग जो जमाने सहाबा के लोग हैं, जिन्होंने सहाबा को देखा, यानी इमाम आजम अबू हनीफा, उनकी तकलीद करते हैं, तो उस पर गैर मुकल्लिदीन चिढ़ते हैं, नौजवानों को बहकाते हैं कि देखो तुम्हारा मौलाना बाहर शरीयत से मसला दिखाता है, यानी शरीयत के बाहर से मसला दिखाता है। मैं तो बुखारी से दिखाता हूं, मैं तो मुस्लिम से दिखाता हूं, मैं तो इब्न माजा से दिखाता हूं। मैं बहुत जानता हूं ऐसे लोगों को। नवा नवा पढ़ के निकला था मैं, जब मैं शिमोगा को भी आया था, भद्रावती को तरावी पढ़ाने के लिए, बहुत पहले की बात है। बंबई में मैं नमाज पढ़ रहा था, हल्की हल्की ऐसी दाढ़ी आई थी, और पहले कुछ कलर ज्यादा ही मेरा खिला हुआ था। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, दो चार लौंडे आए, सलाम दुआ के बाद कहने लगे माशाअल्लाह आप कितने खूबसूरत हैं। तो मैंने कहा इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं हमको, माशाअल्लाह अच्छी बात है, आपको नमाज पढ़ता देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तेरा रिएक्शन तो अच्छा लगने वाला दिख रहा नहीं मेरे को। जुआरी को नहीं बोलेगा नमाज पढ़, शराबी को नहीं बोलेगा नमाज पढ़, कबाबी को नहीं बोलेगा, गांजे का सुट्टा मारने वाले को, दरगाहों पे धमाल डालने वाले को नहीं बोलेगा नमाज पढ़, लेकिन जो पढ़ रहा है ना उसको आके मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये दो टांग का शैतान क्या करेगा? ऐसा नहीं, हदीस में तो ऐसे आता है, ऐसा दाल मार के अपने आप को खप दलिंदर। हवलदार ने बुलाया तो ऐसा जाता क्या? रे आस्तीना ऊपर करके ऐसे बटना खोल के ऐसे पाजामा उठा के ऐसा जाता। फिर उन्हें गोश्त वाले हिस्से पे दो डंडा नहीं मारेगा, कम बखत सीधा खड़े रहो अल्लाह के हुजूर, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अदब से खड़े रहो, डरते खड़े रहो, अल्लाह फरमा रहा। और इन्हें वहां भी आकड़ रहा जहां 25 लोग खड़े रह रहे, इन्हें 10 आया कि 11वें की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल मेरे को बोले मौलाना, सॉरी भाई, अब उनको क्या मालूम मैं कौन सी आफत हूं, कौन सी मुसीबत हूं उनके लिए। बोले माशाअल्लाह आप नमाज पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन काश आपकी नमाज मदनी नमाज होती तो मजा आ जाता। तो मैंने कहा ये जो मैं पढ़ रहा था वो कौन सी थी? बोले ये तो कूफा वाली थी, मदनी नमाज दूसरी है। मैंने कहा अच्छा, ये कूफा वाली थी और पढ़ना चाहिए मदीने वाली। एक काम करो ना, मेरे को बंबई वाली सिखाओ ना, मैं तो बंबई का हूं ना, मैं मदीने का हूं ना मैं कूफा का हूं। बोले नहीं मौलाना, बात दरअसल ये है कि ये अबू हनीफा वाली नमाज है, रसूलुल्लाह वाली नमाज दूसरी है। वो तो ऐसे हाथ बांधने की रिवायत है। फिर जो मैंने उनको लिया तो गला सुखरा, आता पेशाब करके बहुत जोर से आई, मेरे को नहीं छोड़ता मैं, जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम नहीं। तो बहरहाल मैं अर्ज यह कर रहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला की तकलीद की बात आए, बड़ों की तकलीद की बात आए तो बिदकता है, और अपने गुमराह मौलवियों की तकलीद की बात करता है। तो अब ये साहब भी सऊदिया से पढ़कर आए, अब आने के बाद जैसी माँ ने देखी 5 साल के बाद आया तो बोली कैसा रे बुरेगत का मुंह हुआ तेरा, ऐसा इतू सक मुंह, इतू सिक नाक, और ये दाढ़ा शरीफ। इस्तिंजा को जाता तो एक हाथ में नाड़ा ने एक में लोटा, तो ये दाढ़ा किधर जाता? आओ ना भाई, दाढ़ी पे मुनाजरा कर लो, आते काट रहे ना 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 ना, बिल्कुल तकलीफ नहीं करूंगा। हदीस है, अब तो इतना बढ़ाऊंगा कि पूछो मत कितना बढ़ाऊंगा। अब सऊदी से बहुत दिन बाद आए तो तबीयत में कुछ नरम गरम तरह खाने पीने में आया, थोड़ी सी तबीयत बुखार आ गई, हदरत फन फजरत। तो माँ ने बोली चल रे बाबा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने नब्ज देखी, आला लगा के तपासा, मुहक्किक साहब की आंख में टॉर्च मारा, मुंह खोलने बोला
تو پھر ڈاکٹر کو کچھ سمجھ میں آیا ہوں گا بھائی اس کے فیلڈ کا کام ہم کیوں کریں گے, ہم تو تقلید والے, جس فن کا جو ماہر ہے اس کے پاس جاتے ہے کہ نہیں بھائی. تو ڈاکٹر نے چٹھی لکھ کر دیا کہ جائیے یہ دوا لیجیے, 500 روپے لیا. محقق آدمی تھے, انہوں نے حدیث میں پڑھ لیا تھا کہ تحقیق کرنا چاہیے. تو اب یہ کیا کرے معلوم ہے, دوا خانے کے باہر ایک صاحب ایسا نیچے منڈی کر کے چپل سی رہے تھے. سوچے کیوں نہ میڈیکل سے لینے سے پہلے ان سے تحقیق کرا لوں یہ دوا صحیح ہے کہ نہیں ہے, تحقیق کا مزاج ہے. تو چپل والے کے پاس آئے, دیکھو حضور یہ مجھے ڈاکٹر نے چٹھی دی ہے, کیا یہ دوا مجھے کھانی چاہیے؟ تو وہ بھی بیچارے اپنی مستی میں مگن تھے, انہوں نے بھی چٹھی دیکھا, ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ڈاکٹر کا لکھا کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ ایک صاحب بولے میڈیکل والے کو سمجھ میں آتا, اس میں لکھا رہتا جتنا لوٹنا تھا میں نے لوٹ لیا, آگے کا تو لوٹ لے. ایک صاحب نے بولا یہ کوئی کنفرم روایت نہیں ہے, بعد میں دلیل مت مانگنا میرے سے. تو بہرحال اب محقق صاحب نے جو چٹھی اٹھی, وہ موچی صاحب نے جو چٹھی دیکھی تو بولے نا یہ مت کھاؤ, میرے خیال سے اس میں جو دوا آپ کو ملیں گی اس کی سائز بہت بڑی ہوں گی, آپ کے حلق میں پھنس جائیں گی, کڑوی ہوں گی, منہ کا ذائقہ خراب ہوگا, آپ کو نہیں کھانا چاہیے. خدا کی قسم بتاؤ, ایک مثال کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں میں. اب وہ شخص پورے محلے میں شور مچا رہا ہے کہ بتاؤ کیسا کمبخت ڈاکٹر ہے, 500 روپیہ لیا اور علم گلم دوا دے دیا. یہ تو اچھا ہوا کہ فلاں محقق العصر جناب موچی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی اور ان صاحب نے مجھے جو ہے بتایا کہ یہ دوا نہیں کھانا چاہیے, ورنہ میں تو پھنس جاتا. خدا کی قسم تمام مجمع شیموگا کا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس نے صحیح کیا؟ بالکل صحیح نہیں کیا. تو اتنا نہیں بولنے پہ بھی جان پہ آ رہا تمہارے. ہاں ایسا جان پہ لاؤ مت یار, بولو, کوپریٹ کرو, بولتے رہو. ایسا بولنے سے میرے کو کتنا پسینہ جا رہا. تو اس نے غلط کیا. ہونا یوں چاہیے تھا کہ جب ڈاکٹر نے چٹھی دی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا کہ جناب یہ آپ کے فیلڈ کا معاملہ ہے, آپ بتائیں یہ دوا مجھے لینی چاہیے. خدا کی قسم انصاف یہی ہے, قانون یہی ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہو اسی فن والے سے رجوع کیا جائے. قانون کی تمام کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر کل کو کوئی انگریزی داں اچھا پڑھا لکھا لا کی کتابیں اٹھا کر لائے اور خود ریڈ کرے اور بعد میں بلیک جیکٹ پہن کر جج کے سامنے کھڑا ہو کر مقدمات لڑنے لگے, کیسز لڑنے لگے, تو مجھے بتاؤ اس بات کی, اس دھاندلی کی اسے اجازت دی جائے گی؟ اور پھر تم کہو یہ تو بہت فراٹے دار انگریزی بولتے ہیں. اگرچہ انگریزی بولتے ہیں لیکن قانون کے معاملے میں دخیل نہیں ہو سکتے, یہ اہل نہیں ہے. اگرچہ آپ بہت عربی بول سکتے ہو, ارے عربی بولنا کوئی کمال ہے, نکتہ دے رہا ہوں, عربی بولنا کوئی کمال ہے. اگر عربی بولنے سے کوئی ابو العلم ہوتا تو مکے کا سب سے بڑا رئیس ابو جہل نہ ہوتا. مکے کا سب سے بڑا رئیس اور سب سے بڑا بلیغ, سب سے بڑا فصیح ابو جہل نہ ہوتا. حالانکہ اس کا نام ابو الحکم تھا, یعنی حکمتوں کا باپ, لیکن اللہ کے رسول نے اسے ابو جہل کہا. عربی بولنے سے کیا ہوتا اور نزاکت کے ساتھ بولنے سے کیا ہوتا ہے, اور عین ہا قاف گاڑا گاڑا نکالنے سے, مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کے, ضعیف حدیث ہے, ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابے بقرات, تو حدیث قرآن کے معاملے میں رائے دے گا, حدیث قرآن میں انٹرفیئر کرے گا؟ بالکل اجازت نہیں ہے, بالکل اجازت نہیں ہے. یہ صرف عربی پڑھنے سے حدیث قرآن میں دخل دو گے؟ تو جن کی زبانی مادری عربی ہے, کیا عرب میں مدرسے نہیں ہے؟ مدینہ یونیورسٹی ہے, شاہ فہد یونیورسٹی ہے, لبنان میں ہے, جامع ازہر ہے, لیبیا میں ہے, کتنی یونیورسٹیز میں آپ کو عرب میں دکھاؤں. عربی ہونے کے باوجود بھی ان کو کورس کرنا پڑتا ہے. ایک مخصوص کورس کے بعد بھی وہ بڑوں کی رائے کو امت کے سامنے پیش کریں گے. یہ رائے ہے, دین میں دخل نہیں دیں گے, تحقیق نہیں کریں گے, بیڑا غرق نہیں کریں گے. اب ان صاحب نے جو چٹھی موچی کو دکھائی بالکل غلط کیا, انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا. آج شیموگا کے لچے ٹچے, یہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنے والے, جن کو سنت اور نفل بھاری ہے, جن کو دعا پڑھنا بھاری ہے, جن کو 20 رکعت تراویح پڑھنا بھاری ہے, جن کو بہت ساری سنتوں پر عمل کرنا بھاری ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے فلاں مسئلہ غلط بتایا,
फला मसला गलत बताया, हिदाया में देख लो, वकाया में देख लो, बहर शरीयत में देख लो, फतावा रज़विया में देख लो, फतावा आलमगीरी में देख लो, हिंदिया में देख लो, ये मसाइल गलत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शिमोगा के मुसलमानों, इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? मेरी बात खत्म के करीब है, अपना जहन हाजिर रखिए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ लेकर उठेंगे और आधे मुनाजिर बनकर उठेंगे। इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? हिजरी 80 में पैदा हुए, तारीखी रिवायात मौजूद है। दुनिया में आखिरी सहाबी हिजरी 120 तक थे, 120 तक थे। एक रिवायत यह है इमाम हिजरी 60 में पैदा हुए तो जमाना सहाबा का 60 साल का पाया। एक रिवायत में है 67 में पैदा हुए। और अब तो फतावा रज़विया में देख लो, फतावा आलमगीरी में देख लो, हिंदिया में देख लो, ये मसाइल गलत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शिमोगा के मुसलमानों, इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? मेरी बात खत्म के करीब है, अपना जहन हाजिर रखिए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ लेकर उठेंगे और आधे मुनाजिर बनकर उठेंगे। इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? हिजरी 80 में पैदा हुए, तारीखी रिवायात मौजूद है। दुनिया में आखिरी सहाबी हिजरी 120 तक थे, 120 तक थे। एक रिवायत यह है इमाम हिजरी 60 में पैदा हुए तो जमाना सहाबा का 60 साल का पाया। एक रिवायत में है 67 में पैदा हुए और अक्सर रिवायत है 70 में पैदा हुए। कुछ लोगों ने इख्तलाफ करके 80 बयान किया, 80 से आगे कोई नहीं जाता। तब भी इमाम ने 40 साल का जमाना पाया। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, रात में मैं दावनगिरे से शेमोगा आया, रात ही भर सोया, दिन भर पीठ टेकने नहीं मिल रही, जो आ रहा हाथ चूम रहा, जो आ रहा हाथ चूम रहा। कलीम हनफी आए हैं, ताजुश शरिया के खलीफा आए हैं, मसलक के अलमबरदार आए हैं, आकर हाथ चूम रहे। जब मुझ जैसे टुच्चे मौलवी की जियारत के लिए इस जमाने में लोग आते हैं, जमाना सहाबा का हो, ऐसा हो सकता है अबू हनीफा ने सहाबा को देखा ना हो? देखा है, अल्लाह की कसम देखा है। और दुर्रे मुख्तार की रिवायत है 20 को देखा, एक रिवायत है 70 को देखा, एक रिवायत है 4 को देखा। अरे मैं कहता हूं एक ही को देखा, ताबई बनने के लिए एक सहाबी को भी देखना काफी है। ताबई बनने के लिए एक सहाबी को भी देखना काफी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस मुसलमान को आग नहीं छुएंगी जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वालों को देखा। यानी इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? ताबई है, ताबई। अब वो इमाम आजम जो हिजरी 80 में पैदा हुए, सहाबा की जियारत की, 12,93,000 मसाइल कुरान और हदीस से निकाले, 55 हज अदा फरमाए, 45 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई, दिन भर रोजा रखा करते थे। हराम तो हराम, नाजायज तो नाजायज, शुबाह वाली चीज से भी परहेज करते। तेरी मां तेरे गम में मातम करे, फिर बोलता गाली देते, कर लिया कंट्रोल। बहुत आ रही थी मेरे मुंह पे। बताओ, कहता मुर्जिया थे, मुर्जी थे, मुर्जी यानी वो गुमराह फिरका जिसके नजदीक कलमा पढ़ने के बाद कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाता, उस फिरके से थे। कहता हदीस के मुकाबले में कयास करते थे। ये कलीम हनफी रात भर शेमोगा में है। 2 मस्जिदें हैं, 2 मुल्ला तो होंगे ना, है ना 2 मुल्ला तेरे? चल, कल का प्रोग्राम भी कैंसल, सिराल कोप्पे का। बोल कब तक रुकना है, कब बुला रहा है? इमाम आजम के टॉपिक पर ही मुनाजरा कर ले। अल्लाह की कसम, कयामत की सुबह तो आ सकती है, वो दिन नहीं आ सकता जब ये विक्टोरियन मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध पी कर पलने बढ़ने वाले हमसे इमाम आजम के ऊपर मुनाजरा कर लें। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सोचें कि इमाम आजम मुजतहिद मुतलक है, पूरी उम्मत ने उनको मुजतहिद माना है। उनके जो बताए मसाइल हैं, उनके बाद इमाम मालिक हैं, हिजरी 170 में उनका विसाल हुआ। उनके बाद इदरीस शाफई हैं, उनके बाद अहमद इब्ने हम्बल हैं, उनके बाद मुजतहिद फिल हदीस इमाम बुखारी है। क्या इन बुजुर्गों ने इमाम आजम के मसलों को क्रॉस किया और कहा यह गलत है तो तू दिखा दे?
मुजतहिद के मसले को मुजतहिद गलत कह सकता है, नाअहल गलत नहीं कह सकता है। ऐसा ही जैसे डॉक्टर के चिट्ठी को डॉक्टर गलत कह सकता है, मोची गलत नहीं कह सकता है। एक चिट्ठी मेरे पास आई, वो चिट्ठी ये है, और हकीकत ये बड़े अफसोस का मकाम है, ये सिर्फ शेमोगा के हद तक नहीं, जहां मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, नौजवानों में नशे का रुझान बढ़ रहा है, अलग अलग टाइप के नशे, चरस, गांजा, बटन, कोई स्लोचन का, कोई मेडिकल लाइन का कर रहा है। और ये नशा न सिर्फ ये कि तुम्हारे जिस्म को कमजोर कर रहा है, तुम्हारी मर्दाना ताकतें छीन रहा है, तुम्हारी बसाअत और समाअत को कमजोर कर रहा है, तुम्हें भरी जवानी में उठने में, बैठने में, चलने फिरने में तकलीफ आ रही है। बल्कि इस नशे का ये असर हुआ कि जब नहीं मिलता है तो बाबा पार्टी में चले जाते हैं, और फिर बाबा लोग नशा मुफ्त करा कर ईमान जैसी कीमती चीज ले लेते हैं। क्या चीज के बदले ईमान खराब कर रहा है? खुदा के लिए मुसलमानों, ये यहूद की और सलेबियों की साजिश है, ये अक़वाम गैर की साजिश है कि तुम्हारे नौजवान नशे में मस्त रहें और वो आला मसनदों पर फाइज रहें, और तुम उनकी गुलामी का तौक गले में डालो। अल्लाह के लिए नशा छोड़ दो, अज़्म मुसम्मम कर लो कि मैं अपने इस मुंह से जिससे मुझे अल्लाह का नाम लेना है, रसूल का नाम लेना है, सहाबा अहलुल बैत का नाम लेना है, औलिया अल्लाह का नाम लेना है, कुरान की तिलावत करनी है, नशे वाली चीज नहीं डालूंगा इंशाअल्लाह। पैसे की बर्बादी, सेहत की बर्बादी, मुआशरे में नाम खराब, मालूम पड़ा तो रिश्ते नहीं मिलते, मिले तो औरत रहती नहीं, भाग जाती। दुनिया के मसले है, काय को नशा कर रहा भाई मत कर। और फिर तेरे नशे के वास्ते देखो नशे वाले कितना ओवर हो जाते हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, माँ बाप तक का मर्डर कर रहे हैं। नशा नहीं मिला दिमाग खराब हो जाता है, एकदम बेचैनी होती। और आजकल रिहब सेंटर भी ऐसे दलिंदर है कि वहां बच्चे को छोड़ो सुधरने के लिए तो वहां खुद महंगे दाम पे नशा देते हैं। आप जब तक अपनी इस्लाह नहीं करोगे कोई आपको सुधार नहीं सकता। अल्लाह के लिए अकेले में बैठकर सोचो कि मैं एक मुसलमान हूं, मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारियां, क्या तकाजे हैं मुझे मेरी जात से उम्मत को फायदा होना चाहिए, ना ये कि मैं अपना नुकसान करूं, घर वालों का नुकसान करूं, मोहल्ले में नाम खराब हो जाए। खुदारा सुन्नी मुसलमानों, नशे जैसी बुरी चीज, जो भी नशा आपकी अक्ल को जाइल कर दे वो हराम है। जो आपके सेहत से खिलवाड़ करे और डॉक्टर कंफर्म कर दे कि अब आपके लिए ये नुकसानदेह है, उसे छोड़िए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बाखुदा कह रहा हूं, मुझे बहुत लंबा बयान करना था लेकिन नहीं, हालात इसकी इजाजत नहीं देते। 2 ऐलान करूंगा, सुनेंगे आप लोग? देखो, आपने तो सुना मैं कितना बेखौफ निडर होके ऑपरेशन करता हूं, इससे ज्यादा ऑपरेशन मैं व्हाट्सएप पे मेरे चैनल पे करता हूं। आपको मेरा चैनल फॉलो करना है, जो बरेलवियों का सबसे बड़ा चैनल है, और आज यहां शिमोगा आया तो 1,25,000 फॉलोवर्स हो गए उसके, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाकर अपडेट्स में जाना है, अगर मोबाइल है तो निकाल कर कीजिए। अपडेट्स में जाने के बाद ऊपर कैमरे के बाजू में सर्च का बटन है, वहां सिर्फ सुन्नी लिखी है, SUNNI सुन्नी, नीचे आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उस पर क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, उसकी लिंक को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, तमाम घर वालों, दोस्त अहबाब को, उनको भी जोड़िए। अभी फिलहाल उन्हीं की धुलाई हो रही है मसला तरावी में, 8 है या 20 है, और वो तो वैसे भी फॉलो कर लेते हैं, आपसे पहले वो अपडेट रहते हैं मेरे साथ। एक ऐलान, ये इस चैनल को हर सुन्नी के मोबाइल में डालना, अइम्मा भी करें, वलामा भी करें, सब करें, आप लोग बरकत के लिए रहें। तकरीबन 10,000 से जायद वलामा इस चैनल से जुड़े हुए, अल्लाह करम। दूसरी बात, जैसा आप देख रहे हैं अभी नशे का मुझसे ऐलान करवाया गया, अक्सर खानकाहों से राफजियत फैल रही है, नशा फैल रहा है, सहाबा के से बुग़्ज़ रखने वाले वहां से निकल रहे हैं। हाँ, जाहिल पीर पैदा हो रहे हैं जिन्होंने दीन का नुकसान किया। खुदा की कसम, मदारिस ने बहुत काम किया, कर रहे हैं, मदारिस और कायम होना चाहिए। मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं, बंबई में मैं खानका बना रहा हूं, वो भी इमाम आजम से मंसूब, खानकाहे हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाह। बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आखिरी में खड़े रहें। आप जाते जाते, मैं 4-5 दिन से कर्नाटक का दौरा कर रहा हूं, लेकिन खुदा की कसम मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आ रहा है। ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा?
آپ کو مال تو خرچ کرنا پڑے گا نا دین کے کام کے لیے، صرف زبانی جمع خرچ سے ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو ضرور جاتے جاتے آپ جھولی میں پیسہ ڈال کر جائیں۔ بمبئی میں خانقاہ بنے گی، 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا، خاص طور سے جو بچے عالم بن چکے ہیں تو ان کو ڈیبیٹ کرنا سکھایا جائے گا، مناظرے کا کورس، ڈیبیٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور ایسے کئی دقاق علماء، مسلک کے سپاہی ملک بھر میں، دنیا بھر میں بھیجے جائیں گے جن سے دین کا، سنیت کا، مسلک کا کام ہو۔ جاتے جاتے ضرور آپ جھولی میں پیسہ ڈالیں، جن کے پاس کیش نہ ہو وہ آن لائن اسکینر کے اوپر دیں، ابھی نہ ہو فوٹو کھینچ کر رکھیں، رمضان میں اور دیگر مواقع پر آپ اس اسکینر کے اوپر ضرور مدد کریں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں، آج اس شیموگا کی تقریر میں 18 فیب 2025 کو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں تمام علماء کی موجودگی میں، سامعین کے موجودگی میں اللہ پاک کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبت الیہ، اور میرے ساتھ مل کر آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میلائیوں کو بھی تھوڑا یاد کر لیجئے، موالیوں کو بھی یاد کیجئے، 2-4 دن سے انہی کو بہت جم کے دھو رہا تھا۔ جی سنی مسلمانوں، جتنے صحابہ ہیں رسول اللہ کے، حضرت نے حدیث پڑھی تھی، حضور نے فرمایا کہ تمہارا راہ خدا میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے کسی صحابی کے 1 کلو یا آدھا کلو جو دینے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تم، چونکہ وہ لوگ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے ایمان کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پوری جماعت سے اللہ راضی ہے، یہ پوری جماعت اللہ سے راضی ہے۔ اب ایسی مقدس ہستیوں پہ تان، ایرانی روایات کو پڑھ کر، شیعی فیکٹری میں بنی ہوئی تاریخ کو پڑھ کر، یا سبائیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، صحابہ سارے جنتی ہیں، سارے جنتی صحابہ ہیں، اور جو بڑے ہیں ان کی بات بڑی ہے، ان کی بات بڑی ہے۔ صحابہ کے لیے دل میں بغض پالنا، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ جو رسول اللہ کے صالح ہیں، حضور علیہ السلام کے کاتب ہیں، کہ جنہوں نے قرآن کریم کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور اس سے عذاب کو دور کر لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت جب آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تمام لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت معاویہ کو ایک نور کی چادر میں لپیٹا جائے گا اور اہل محشر کے سامنے لایا جائے گا۔ لوگ دیکھ کر تعجب کریں گے یہ کون ہے؟ وہ امیر معاویہ ہے جن کے بدن پہ نور کی ردا ہے۔ اللہ کے لیے یہ جالی ڈھکوسلا پیر، اڑیا گڑیا، لٹیا چٹیا، ٹامک ٹویاں، یہ سرکاراں، پاشا، حضرتاں، مرشداں، نمازہ معاف کرنے والے، پواں پڑوانے والے، عورتوں کو گلے ملنے والے، خوالی کرنے والے، خوالی میں دھنگانے کرنے والے، ایسے پیراں سے دور رہو۔ یہ جاہل ہیں 1 نمبر کے، جن کو خود دین نہیں پتا، وہ تمہیں کیا دین بتائیں گے؟ باتیں بہت ہیں، سب آج ہی بولوں گا تو پھر کیسا بلائیں گے؟ پھر دوبارہ بلائیے، پھر آ کے قاعدے سے دیتا ہوں، لیکن جاتے جاتے ویسا نہ کو نکلو، جہاں جھولی ہے، جہاں اسکینر ہے، ضرور تعاون کرتے جائیں، کہ مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ واقعی اہل شیموگا نے دین کے لیے عظیم الشان قربانی پیش کی ہے۔ حضرات گرامی، اب آپ سے میں اجازت لیتا ہوں۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔ میں بہت مشکور ہوں جناب منور پاشا صاحب کا، جنہوں نے یہ پرمیشن دلائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر عطا فرمائے اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔